اس دفعہ 2025 میں جو شرف مشتری آ رہا ہے ایک ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر تمام افراد کے لیے شرف مشتری کو بنانے کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے. آپ نے کوشش کریں کہ لوح مشتری اور مشتری سیارہ جو ہے یہ بڑا حیا والا ہے. جیسے ایک انسان کو نظر لگ جاتی ہے، آپ لاتعداد اپنی حاجات رکھیں، اس کو دیکھیں، تنہائی میں دیکھیں، دل کر رہا ہو اکیلے میں دیکھیں. السلام علیکم ناظرین. شرف لوح مشتری لوگوں تک بھجوائی جا رہی ہے زنجانی صاحب، لوگوں کو مل رہی ہے، اور جس طرح لوگ بےتاب تھے اسی طرح اب لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں کہ ایک تو اس کو استعمال کا کیا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو میں اپنی ذاتی طور پہ جاننا چاہوں گا کہ اس کی تیاری کے مراحل بھی آپ بتائیں اور اس کے پروٹوکولز بھی بتائیں، کیونکہ لوگ بڑی بے چینی سے جاننا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا. ایسا ہے کہ شرف مشتری جو ہے یہ ماضی میں بھی بڑی دفعہ تیار ہوتی رہی ہیں، لیکن اس دفعہ 2025 میں جو شرف مشتری آ رہا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 2025 اور 26 یہ 2 سال ایسے ہیں جس میں 2 دفعہ مشتری کو شرف لگ رہا ہے، یعنی ڈبل. اور صدی کا جو چوتھا حصہ ہے 2025 وہ بھی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. اور شرف مشتری کو بنانے کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص اس کو تیار کرے، ایک تو اس کا روحانی اعتبار سے اسپرچولی طور پہ بڑا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے کہ آپ جب اس کو بنائیں، جیسے میں نے یہ شرف مشتری بنائی ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ 2 نفل ان تمام افراد کی حاجت کے ادا کیے گئے، ان تمام افراد کے لیے دعا کی گئی جس نے اس شرف مشتری کی لاء کو حاصل کرنا ہے، کر رہے ہیں یا آگے کرتے رہیں گے. کیونکہ شرف مشتری کا ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر خصوصی طور کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، لیکن لوح مشتری بنتی عمومی طور پہ، کہ وہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر تمام افراد کے لیے ان کو باقاعدہ مرتب کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے اس کو دیا جاتا ہے. اور جہاں تک بات ہے لوح مشتری کو استعمال کرنے کا طریقہ کار، جی وہ لوگ کہ جاننا چاہ رہے جب ہیں. آپ کو لوح مشتری مل جائے، جیسے ایک گھر کے اندر 5 یا 6 لوگوں کو لوح مشتری مل رہی ہے، آپ نے کوشش کریں کہ لوح مشتری اگر آپ کے پاس ہے یا آپ کے گھر والوں کے پاس ہے، کسی کو نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو دکھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ لوح مشتری اور مشتری سیارہ جو ہے یہ بڑا حیا والا ہے. جیسے ایک انسان کو نظر لگ جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی مشتری کی لاء کو بھی نظر لگ جائے کہ آپ نے جب یہ آپ کو ملے جمعرات والے دن فجر کی نماز سے پہلے آپ نے 2 نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے اندر آپ لاتعداد اپنی حاجات رکھیں جو بھی ہیں آپ کی. اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ بلکہ یہ لوح مشتری آپ کو ملے گی تو اس کی بیک سائڈ کے اوپر سورہ دوحہ کی 5ویں آیت موجود ہے. اس کو آپ نے 70 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ. پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کریں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے وسیلے سے دعا کریں. اور جب یہ لاء آپ کے پاس ہو، آپ پڑھ رہے ہوں، تو یہ لاء آپ کے سامنے ہونی چاہیے. آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس کے نقش کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو واپس اسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ آپ اس کو رکھتے ہیں. اور پورا ہفتہ آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، نہ کسی کو دکھانا ہے. اس کو دیکھیں، تنہائی میں دیکھیں، دل کر رہا ہو اکیلے میں دیکھیں. مجمع کے اندر اس کو نکال کر دیکھنے یا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ادروائز جیسے آپ کو کہا کہ یہ حیا والی ایک لاء ہے تو اس کو نظر بھی لگ سکتی ہے، آپ کے معاملات میں ڈسٹربنس بھی آ سکتی ہے. اور ہر جمعرات 70 روپے کا یا کم از کم 7 روپے کا صدقہ جو ہے وہ آپ نے ضرور نکالنا ہے اس لاء کے حوالے سے. میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سا کویشچن ہے سید محمد علی زنجانی صاحب. بہت سارے لوگوں میں سے کچھ لوگ بدقسمتی سے عربی نہیں پڑھ سکتے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ پڑھ لیں، ان کے لیے بھی کوئی آپ نعم البدل بتائیں جی گے؟ بالکل، ان کے لیے ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غنیوں. یا غنی. غنیوں کو 70 دفعہ پڑھ لیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ. اور سیم اسی طرح سے آپ استعمال کریں جیسے آپ سورہ دوحہ کو پڑھ کے کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا صدقہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی فائدہ رہے گا. شرف مشتری کے استعمال کے لیے جتنے بھی سوالات پوچھے گئے شید محمد علی زنجانی صاحب نے انتہائی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائے ہیں. شرف مشتری مل جانے کے بعد آپ اس ویڈیو کو 2 سے 3 مرتبہ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے، آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس میں ہے.